ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موحد نام کا ایک نوجوان تھا جو امریکہ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پلا۔ وہ ایک محنت کش خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والدین نے ہمیشہ محنت اور تعلیم کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی موحد ایک متجسس اور بہادر بچہ تھا۔ اسے باہر کی سیر کرنا پسند تھا اور وہ ہمیشہ اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوالات پوچھتا رہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی لینے لگا اور ایک دن ناسا کے لیے کام کرنے کا خواب دیکھا۔ ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد موحد نے ایک مقامی کمیونٹی کالج میں داخلہ لیا اور فزکس اور انجینئرنگ کی کلاسیں لینا شروع کر دیں۔ اس نے اپنی تعلیم کی ادائیگی میں مدد کے لیے ایک گروسری اسٹور پر پارٹ ٹائم کام کیا اور اپنا فارغ وقت مطالعہ کرنے اور الیکٹرانکس کے ساتھ ٹنکرنگ میں گزارا۔ اسکول اور کام کو متوازن کرنے کے چیلنجوں کے باوجود موحد نے اپنی کلاسوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بالآخر ایرو اسپیس انجینئرنگ میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ایک باوقار یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے موقع پر بہت خوش تھا اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم تھا۔ اگلے کئی سالوں میں موحد نے خود کو اپنی پڑھائی اور تحقیق میں جھونک دیا۔ اس نے لیبارٹری میں لاتعداد گھنٹے گزارے، خلائی تحقیق کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کی ڈیزائننگ اور جانچ کی۔ اس نے کئی انٹرنشپ اور تحقیقی پروگراموں میں بھی حصہ لیا، جس میں ناسا کے خلائی مرکز میں گزارا گیا موسم گرما بھی شامل ہے۔ جیسے ہی وہ گریجویشن کے قریب پہنچا، موحد نے ایرو اسپیس انڈسٹری میں ملازمتوں کے لیے درخواست دینا شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ مقابلہ سخت ہوگا، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں پر پراعتماد تھا اور اپنے خوابوں کی نوکری پر اترنے کے لیے پرعزم تھا۔ کئی مہینوں کی تلاش کے بعد بالآخر موحد کو ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری سے پیشکش موصول ہوئی۔ ایسی باوقار تنظیم کے لیے کام کرنے کا موقع ملنے پر وہ بہت خوش ہوا اور اس عہدے کو بے تابی سے قبول کیا۔ اگلے سالوں تک موحد نے اس میں انتھک محنت کی، مختلف خلائی مشنوں کے لیے اجزاء کی ڈیزائننگ اور جانچ کی۔ وہ اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے کئی اہم منصوبوں میں تعاون کیا۔ طویل گھنٹوں اور شدید دباؤ کے باوجود موحد کو اپنے کام کا ہر لمحہ پسند تھا۔ اس نے یہ جان کر اطمینان کا گہرا احساس محسوس کیا کہ وہ انسانیت کی کائنات کی کھوج میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تاہم ایک دن موحد کی زندگی نے ایک غیر متوقع موڑ لیا۔ ایک تحقیقی مشن کے دوران وہ بیمار پڑ گیا اور کینسر کی ایک نایاب اور جارحانہ شکل میں تشخیص ہوا۔ خبر تباہ کن تھی اور موحد کو اپنے علاج پر توجہ دینے کے لیے کام سے غیر حاضری کی چھٹی لینے پر مجبور کیا گیا۔ اگلے کئی مہینوں میں موحد نے کیموتھراپی اور تابکاری کے ایک سخت کورس سے گزرا۔ اس نے اپنے بال، اپنی طاقت اور بعض اوقات جینے کی اپنی مرضی کھو دی، لیکن ان سب کے ذریعے وہ بیماری سے لڑنے اور شکست دینے کے لیے پرعزم رہا۔ جب وہ کینسر سے لڑ رہے تھے، موحد کو اپنے خاندان، دوستوں اور ساتھیوں کی مدد سے سکون ملا۔ وہ اس کے گرد جمع ہو گئے، حوصلہ افزائی، تسلی اور امید کے الفاظ پیش کرتے ہوئے۔ انہوں نے اس کے طبی اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے فنڈ ریزرز اور تقریبات کا بھی اہتمام کیا جو تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اپنے علاج کے جسمانی نقصان کے باوجود موحد نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے اپنا جذبہ کبھی نہیں کھویا۔ وہ مضامین اور تحقیقی مقالے پڑھتا رہا اور یہاں تک کہ اپنے ہسپتال کے بستر سے خلائی تحقیق کے لیے نئے آئیڈیاز اور تصورات تیار کرتا رہا۔ آخر کار مہینوں کے علاج کے بعد موحد کو وہ خبر ملی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس کا کینسر ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ کام پر واپس آنے کے لیے آزاد تھا۔ وہ اس خبر پر بہت خوش تھا اور زندگی میں اپنے دوسرے موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم تھا۔ اس کے بعد کے سالوں میں موحد نے خلائی تحقیق کے میدان میں اہم شراکتیں جاری رکھی۔ اس نے دور دراز کے سیاروں اور کہکشاؤں کی کھوج کے لیے نئی ٹیکنالوجیز اور حکمت عملی تیار کیں اور نوجوان سائنسدانوں اور انجینئروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کیا۔ اس سب کے ذریعے موحد اس سبق کو کبھی نہیں بھولا جو اس نے کینسر کے ساتھ اپنی جنگ کے دوران سیکھا تھا۔ وہ زندگی کے ہر لمحے کے لیے شکر گزار رہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ جو وقت گزارا اس کی قدر کرنے کو یقینی بنایا۔
आखिरकार मोहिब की जिंदगी इसका सबूत थी। हम इस कहानी से सीखते हैं कि मुसलसल जिदोजहद और मेहनत कभी रायगा नहीं जा सकती।